جون بھائی کا ایک شعر سن لیجیے کہ تیری باہوں سے ہجرت کرنے والے، تیری باہوں سے ہجرت کرنے والے نئے ماحول میں گھبرا رہے ہیں، نئے ماحول میں گھبرا رہے ہیں۔ میرے دوست جی جی ہو چکا کافی دیر پہلے۔ اس نے مشاعرہ ہے، مطلب ہم چوراہے سے گھوم کے دوبارہ آتے ہیں پھر اس کو دیکھیں گے ایک بار۔ اچھا مقرر وہ مقرر کرے جی، دوبارہ لے لیجیے، بلکہ میں 3 بار بھی کر دیتا ہوں۔ تو تیری باہوں سے ہجرت کرنے والے نئے ماحول میں گھبرا رہے ہیں۔ جون بھائی کا ایک اور شعر ہے، وہ بھی لفظ باہوں کا استعمال انہوں نے خوب کیا ہے، ایک اور شعر شاید ابھی یاروں کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، یاروں کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے اس میں وہ تو مر جاتے ہوں گے، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے۔ جون یاد رہے یہ مسجد میں سنا رہے ہیں۔ دیکھیے اب ان کو جو باہیں نظر آ رہی ہیں مجھے وہ والی نہیں نظر آ رہی، لیکن بہر کہ نیا ماحول ہے، گھبرا رہے ہیں۔ اچھا صاحب پھر وہی فیصلے کا کیا ہے، یہی جون بھائی کا شعر ہے نا، ہے عجب فیصلے کا صحرا، آئے آئے ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے۔ تو اس کے بعد میں صرف قراندازی ہی کر سکتا ہوں، اس طرح سے بلا سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی تکلف کے میں جناب عدیل زیدی صاحب کو زحمت دوں کہ وہ تشریف لائیں۔ یہ ہو سکتا ہے سب میں سینئر شاعر ہو، یہ ہو سکتا ہے جو بھی معاملہ ہو، لیکن ان سے بے تکلف ہی زیادہ ہے، اس وجہ سے میں ان کو زحمت دیتا ہوں۔ دو شعر حسن بھائی کو عنایت۔ آج رات 10 بجے کے بعد گھر سے نکلنے کا موقع ملا، تقریباً کوئی 8-10 برس بعد۔ اس آزادی مبارک۔ اس ظہور ثانی کے ذمہ دار یہ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو حسن بھائی بہت شکریہ آپ کی عنایت۔ اور اس شعر کا جو نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ شکم کی آگ بجھانے کہاں چلے آئے، شکم کی آگ بجھانے، شکم کی آگ بجھانے کہاں چلے آئے، کہاں کے لوگ تھے ہم سب، کہاں چلے کیا کہنے عدیل بھائی، کیا کہنے۔ بہت اچھا شعر، واہ واہ ذرا مائک سے اس کو اپنی طرف یہاں پہ جیسے چاہے جو مناسب لائی۔ چلیے سر یوں کر لیتے ہیں۔ مجید بھائی آپ سے کیلیفورنیا سے جب سے آپ نے ہجرت کی پہلی ملاقات ہو رہی ہے جی، بہت خوشی ہوئی آج آپ کو دیکھ کر۔ بسم اللہ ارشاد۔ کیونکہ صراط مستقیم کا انہوں نے کہا تھا کہ گیٹ کے اندر آ کے سیدھے صراط مستقیم پہ آ جائیے، لیکن یہاں تو بہت بھٹکے ہوئے ملے تو وہ فکرہی مسائل۔ جی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہٹا کے گرد زمانہ سمار دے مجھ کو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہٹا کے گردے دعا سے شروع کرتے ہیں ہٹا کے گرد زمانہ سمار دے مجھ کو، جہاں ہٹا کے گرد زمانہ سمار دے مجھ کو، جہاں سنوارنے والے اچھا، واہ بہت اچھا۔ ضرورتوں کے بھمر ہیں، بہت اندھیرا ہے، بہت اچھا۔ ضرورتوں کے بھمر ہیں، بہت اندھیرا ہے، ذرا سی روشنی دے کر ابھار دے۔ ضرورتوں کے بھمر ہیں، بہت اندھیرا، بہت اندھیرا ہے، ذرا سی روشنی دے کر۔
ابھار دے مجھ کو. سوچا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی سی حصہ بھائی جو شاید سنی بھی نہیں اور ایک عرصے سے میں نے تو کہیں آنا جانا ہی نہیں تھا. تو اس کا عنوان ہے مات. جو حضرات چیس سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے شیور مات کہ سکون قلب و نظر جو چاہو راشد بھائی بہت ہی آسان راستہ ہے. سکون قلب و نظر جو چاہو بہت ہی آسان راستہ ہے. بساط دنیا پہ اپنے خالق سے ہار جانا. کیا بات ہے, بہت اچھا ہے. کیا بات ہے. سکون قلب و نظر جو چاہو. زمر بھائی پیغام پہنچ رہا ہے نا. سکون قلب و نظر جو چاہو بہت ہی آسان راستہ ہے. بساط دنیا پہ اپنے خالق سے ہار جانا. یہ مات صاحب تمام جیتوں سے معتبر ہے. تمام جیتوں سے معتبر ہے. یہی اجالا یہی سحر ہے. کیا کہنا. چھوٹی سی نظم. ہمیں مریم مسجد کا حق ادا کرنا تھا کیونکہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہم جڑے ہوئے تھے ان سے. ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک چھوٹی سی نظم ہے غزل سے پہلے جلالی بھائی کہ اس کا عنوان ہے خدا. خدا خدا سبحان اللہ. اس عمر میں جتنی بلند ہو سکتی ہے حضور اتنی. یہ مائکروفون بھی آپ کا. جی ان کی فرمائش پوری کر دوں کیونکہ یہ ہاں بالکل. نہ جانے کتنے نہ جانے کیسے دروں پہ دستک میں دے چکا تھا. نہ جانے کتنے نہ جانے کیسے دروں پہ دستک میں دے چکا تھا. تلاش خالق میں در بدر تھا. تلاش خالق میں در بدر تھا کہ ایک آواز نے بتایا وہی تو مجھ میں بسا ہوا. کیا کہنا. کہ ایک آواز نے بتایا کیا کہنا. کہ وہی تو مجھ میں بسا ہوا ہے. ازل سے مجھ سے جڑا ہوا ہے. نہ جانے کیوں میں بھٹک رہا ہوں. جہاں پہ دینی ہے مجھ کو دستک وہ میرا دل ہے. جہاں پہ دینی ہے مجھ کو دستک وہ میرا دل ہے. وہ میرا دل ہے. نہ جانے کب سے میرا خدا میرا منتظر ہے. بہت اچھے. کیا کہنے. ایک بہت چھوٹی سی نظم ہے صاحب. یہ اہل ہیوسٹن کی نظر ہے. واہ ارشاد. اور ہماری غیر حاضریوں کا بھی سلسلہ جو ہے وہ اس کا جواب اس میں مل جائے گا. کاش عنوان ہے اس کا. کاش کہ زندگی بھر اسی گمان میں ہم. خالد بھائی آواز. زندگی بھر اسی گمان میں ہم بس تیرے ساتھ ساتھ چلتے رہے. واہ. زندگی بھر اسی گمان میں ہم بس تیرے ساتھ ساتھ چلتے رہے. کاش تجھ کو خیال قربت ہو. کاش تجھ کو کاش تجھ کو خیال قربت ہو. کیا خبر تجھ کو بھی محبت ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی کچھ نظمیں تھیں. اب کیا سنائیں آپ کو. غزل سنائیں. ہاں غزل سنائیں. چلیے صاحب غزل بھی سنیے نا. کچھ ترنم کے سہارے کی کبھی ضرورت پڑی نہیں. کیا کہنا. اللہ کا بڑا کرم رہا. تو یہاں فنا میں بقا ہے. یہاں فنا میں بقا ہے. جلالی بھائی یہاں فنا میں بقا ہے. ذرا سنبھل کے چلو. ذرا سنبھل کے چلو. یہ خاک خاک شفا ہے. ذرا سنبھل کے چلو. بہت اچھا. خاک شفا ہے. ذرا سنبھل کے چلو. نئی کسوٹی پہ پرکھیں گے پھر سے لوگ تمہیں. نئی کسوٹی. یہ ہمارے بھائی یہاں کیلیفورنیا سے آئے ہیں.
کہ نئی کسوٹی پہ پرکھیں گے پھر سے لوگ تمہیں، میاں یہ شہر نیا ہے۔ کیا کہنے یہ بات تو ہر ایک ذہن میں اندیشہ ہے دور دراز، ہر ایک لب پہ صدا ہے ذرا سمجھ چلو۔ بہت اچھے سے ہے اس کی خاک کے پردے میں آسمان کئی، بدل فرمائی چاہوں گا تھوڑی سی، اور خاص طور پہ شاہ حسن بھائی سے، کہ ہیں اس کی خاک کے پردے میں آسمان کئی، زمین کرب و بلا ہے۔ کیا بات زمین کرب و بلا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے آج کل تو بہت تقاریر میں بھی سنا کہ جہاں سے تم کو پیام و سلام آتے ہیں، جہاں سے تم کو پیام و سلام آتے ہیں، جہاں سے تم کو پیام و سلام آتے ہیں، وہ شہر شہر جفا ہے۔ ذرا سنبھل کے چلو۔ واہ واہ کیا اچھی غزل سنائی۔ اور یہ صحنے بھائی شعر دیکھیے، توجہ چاہوں گا آپ سب کی، کہ یہ صحنے عرض حرم ہے با احتیاط قدم۔ یہ ان لوگوں کی نظر بھی ہے جو بھی کچھ دیر پہلے ہم سے پہلے پڑھ گئے یہاں، تو اس کا اگلا مصرع انہی کی نظر ہے کہ یہ صحنے عرض حرم ہے با احتیاط قدم، بہت قریب خدا ہے۔ بہت اچھے یہ صحنے عرض حرم ہے، کیا بات، کیا بات، احتیاط قدم، بہت قریب خدا ہے، بہت قریب خدا ہے، ذرا سنبھل کے چلو۔ اور جدائیاں یہ کہیں دائمی نہ ہو جائیں، جدائیاں یہ کہیں دائمی نہ ہو جائیں، مزاج سب کا جدا ہے۔ سب کا جدا ہے، ذرا سنبھل کے چلو۔ سفر بھی دھوپ کا ہے اور عدیل طلبوں کا ہر ایک زخم نیا ہے۔ کیا بات، ایک غزل کے 3-4 شعر اور سنا دیتے ہیں آپ کو، اور جب معاملہ کچھ آگے چلا جائے، ویسے بھی رات بہت ہو چکی ہے، لیکن یہ حسب حال ہے اصل میں، اور شاید ہم سب کی ترجمانی کرے جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں، کہ بس لمحے بھر میں فیصلہ کرنا پڑا مجھے، بس لمحے بھر میں فیصلہ کرنا پڑا، بس لمحے بھر میں فیصلہ کرنا پڑا مجھے، سب چھوڑ چھاڑ گھر سے نکلنا پڑا، سب چھوڑ چھاڑ گھر سے نکلنا پڑا۔ اور یہ آپ بیتی ہے، ہو سکتا ہے جگ بیتی بھی ہو باسط بھائی، کہ جب اپنی سرزمین نے مجھ کو نہ دی پناہ، جب اپنی سرزمین نے مجھ کو نہ دی پناہ، مجید بھائی انجان وادیوں میں اترنا پڑا، بہت اچھا، جب اپنی جب اپنی سرزمین نے مجھ کو نہ دی پناہ، انجان وادیوں میں اترنا پڑا مجھے۔ اچھا، پاؤں میں آپ لے تھے، تھکن عمر بھر کی تھی، رکنا تھا بیٹھنا تھا اور چلنا پڑا، کیا بات، پاؤں میں آپ لے تھے، تھکن عمر بھر کی تھی، کیا کہنے، رکنا تھا بیٹھنا تھا اور چلنا پڑا، اور اپنی پرکھ کے واسطے طوفان کے درمیان، اپنی پرکھ کے واسطے طوفان کے درمیان مضبوط کشتیوں سے اترنا پڑا، مضبوط کشتیوں سے اترنا پڑا۔ اور یہ بھی آپ بیتی ہی ہے کہ تیری انا کے ہاتھ میں تھے تیرے فیصلے،
شاید آپ بھی کہیں نہ کہیں جڑ جائیں اس خیال سے کہ تیری انا کے ہاتھ میں تھے تیرے فیصلے تو بدل نہ پایا بدلنا پڑا بڑا مجھے بہت اچھی کیا اچھا مسئلہ دی بدلنا پڑا مجھے واہ 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 اور بے انتہا تضاد تھا دونوں کی سوچ میں بے انتہا تضاد تھا دونوں کی سوچ میں کچھ یوں بھی راستے کو بدلنا پڑا واہ 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 کچھ یوں بھی راستے کو بدلنا بدلنا پڑا مجھے اور یہ آخری دو شعر جو ہیں صاحب اس کے بعد اجازت آپ سے چاہیں گے کہ یکجا رہا ہے کم مگر تیری دید کو یہ اس دید کی بات نہیں ہو رہی ہے جو کچھ گزرات کر گئے یہاں سے کہ یکجا رہا ہے کم مگر تیری دید کو مانند مشت خاک بکھرنا پڑا کیا یکجا رہا ہے کم مگر تیری دید کو مانند مشت خاک بکھرنا پڑا اور آغاز اپنے بس میں باسط بھائی نہ انجام ہی ادیب آغاز اپنے بس میں نہ انجام ہی ادیب ایک زندگی گزار کے بھرنا پڑا